السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں کام پر نہیں جاؤں گی، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ 12 سال کی گڑیا نے روتے ہوئے دہائی دی تھی، مگر نسرین نے شوہر کے خوف سے بیٹی کو زبردستی ڈاکٹر کے بنگلے پر کام کرنے بھیج دیا۔ آج 3 ماہ گزر گئے تھے۔ وہ جب بھی بیٹی سے ملنے جاتی اس کو گڑیا کی تنخواہ پکڑا دیتے۔ ایک دن ہاسپٹل سے فون آیا کہ جلدی آ کر اپنے بیٹی سے مل لو، وہ آخری سانسیں لے رہی ہے۔ جب نسرین ہاسپٹل پہنچی تو گڑیا کی حالت دیکھ کر وہ زمین پر گر گئی، کیونکہ میرا نام نسرین ہے، میری زندگی کی کہانی سادہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی لکیر کی مانند ہے جو کبھی سیدھی نہیں چلی۔ ہمارے گھرانے کا تعلق ہمیشہ ہی غربت سے رہا۔ میرے ماں باپ محنت مزدوری کر کے ہمیں پالتے تھے، نہ ہمارے پاس اچھے کپڑے ہوتے تھے نہ کھانے کو روز کچھ نیا ہوتا تھا، اور نہ ہی تعلیم کی کوئی خاص سہولت ہمیں ملتی تھی۔ ہم وہ لوگ تھے جو دوسروں کے کپڑے کے تھیلے کا انتظار کرتے تھے کہ شاید کوئی قمیض یا شلوار کام کی نکل آئے جو ہمارے بدن پر آ جائے۔ میری بچپن کی یادیں دوپٹے کے اس کونے سے بندھی ہوئی ہیں جو اماں نے کبھی کسی سے مانگا تھا، اور جو میلے ہونے کے باوجود میرے اسکول کا یونیفارم بن گیا تھا۔ جب میں بڑی ہوئی تو میری شادی بھی ایک غریب گھر میں ہی ہوئی۔ نہ جہیز کے لیے کسی نے تقاضا کیا، نہ ہی شادی میں کوئی شور شرابہ ہوا، بس ایک خاموش سا نکاح ہوا اور میں سسرال آ گئی۔ میرے شوہر کا نام امجد تھا، وہ ایک عام مزدور تھا۔ کبھی کہیں کام مل جاتا تو دن اچھا گزرتا، ورنہ گھر کا چولہا بجھا ہی رہتا۔ میری ساس مر چکی تھی اور سسر کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ گھر میں کوئی اور نہیں تھا، صرف میں اور وہ 2 ہی وجود تھے جو ایک چھت کے نیچے رہتے تھے، مگر دلوں میں 1000 فاصلے تھے۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی۔ میں بہت خوش ہوئی۔ ماں بننے کا احساس عجیب ہوتا ہے۔ میں نے اس کا نام خدیجہ رکھا، پیار سے گڑیا بلاتے تھے، مگر میری خوشی میرے شوہر کے چہرے پر نہ آئی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ پھر سے بیٹی ہو گئی، چلو خیر ہے، شاید اگلی بار بیٹا ہو۔ لیکن میری گڑیا کی پیدائش کے بعد جب میں دوبارہ ماں بنی تو پھر بیٹی ہوئی۔ اس بار تو اس نے بہت سخت جملے بولے، یہاں تک کہ مجھ سے بات چیت بند کر دی، صرف ضرورت کی بات کرتا، وہ بھی سخت لہجے میں۔ تیسری بار بھی جب بیٹی ہوئی تو میں خود اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے سوچا شاید اب تو مجھے وہ چھوڑ دے گا، لیکن نہیں، اس نے چھوڑا نہیں، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر وہ مجھے طلاق دیتا ہے تو دوسری شادی مشکل ہو جائے گی۔ وہ نہ زیادہ خوبصورت تھا، نہ ہی کوئی جائیداد تھی اس کے پاس، اور نہ ہی کوئی ایسا رشتہ جو اس کے لیے دوبارہ زندگی شروع کرنا آسان بنا دے۔ اس لیے وہ مجھے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھا، مگر ایسے جیسے کوئی پرانا سامان ہو جو رکھ تو لیا جاتا ہے مگر استعمال میں نہیں آتا۔ گھر کا خرچہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ صرف 3 وقت کی روٹی دیتا تھا، وہ بھی کبھی ملی تو کبھی رہ گئی۔ میں نے کبھی اسے یہ کہتے نہیں سنا کہ تمہیں کچھ اور چاہیے۔ کپڑے جب تک پھٹ کے قابل استعمال نہ رہتے تب تک وہ نئے کپڑے دلانے کا نام بھی نہیں لیتا تھا۔ میں نے کئی بار پرانے کپڑے سی کر پہنے، میرے ہاتھ کی سلائی سے بنی قمیض پہن کر میں تھک چکی تھی، مگر وہ کہتا تھا کہ تم عورت ہو، تمہیں کپڑوں کی کیا ضرورت ہے۔ وقت گزرتا گیا اور بیٹیاں بڑی ہونے لگیں، ان کے چہرے پر جوانی کی لکیر ابھرنے لگی۔ تب اس نے ایک روز کہا کہ تیری بیٹیوں کا مجھے کیا فائدہ ہے، میں نے زندگی تجھ پہ برباد کی اور اب تیری بیٹیاں بھی میرے لیے بوجھ بن رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ تمہاری بھی تو بیٹیاں ہیں، مگر وہ کہنے لگا کہ مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ اب کام پہ جائیں گی، بڑے بڑے گھروں میں نوکریاں کریں گی، کھانا پکائیں، برتن دھوئیں، کپڑے استری کریں، اور بدلے میں 25 ہزار کمائیں گی۔ 2 بیٹیاں تو ابھی چھوٹی تھی، لیکن گڑیا یعنی خدیجہ تھوڑی بڑی تھی، ایسی عمر جسے آپ جوان بھی نہیں کہہ سکتے اور بچہ بھی نہیں۔ میری گڑیا خاموش طبع تھی، وہ ہمیشہ مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ کبھی میں روتی تو وہ بھی چپ چاپ میری گود میں آ جاتی اور اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے میرے آنسو پونچھتی۔ اس کی آنکھوں میں سوال ہوتے تھے کہ ماں کیا ہم کبھی خوش ہوں گے، مگر میں کبھی جواب نہیں دے پاتی تھی۔ شوہر نے بھی ایک روز شہر میں ایک بنگلہ تلاش کیا جو کافی بڑا اور امیر لوگوں کا گھر تھا۔ کہنے لگا یہاں خدیجہ کو بھیجو، ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تنخواہ 12,000 ہوگی، کھانے پینے کا خیال رکھیں گے، کپڑے دیں گے، اور اگر بیمار ہوئی تو علاج بھی کروائیں گے۔ میں سن کے حیران ہوئی کہ اتنی اچھی تنخواہ کسی ملازمہ کے لیے بہت ہوتی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید قسمت مہربان ہونے والی ہے۔ میری گڑیا بھی خاموشی سے سب سن رہی
رہی تھی۔ میں نے رات کو اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ ماں تم نے زندگی بھر میرے لیے سب کچھ سہا ہے، اب میری باری ہے، میں چلی جاؤں گی۔ مجھے بھی اپنے باپ کی باتیں سننا اچھا نہیں لگتا، اسی لیے اگر میری نوکری سے تمہیں کچھ سکون ملتا ہے تو میں راضی ہوں۔ اس کی باتوں میں وہ دکھ تھا جو برسوں سے جمع ہو چکا تھا۔ میری بیٹی چھوٹی سی عمر میں بڑی ہو گئی تھی۔ اگلے دن میں نے دل پر پتھر رکھ کے اسے تیار کیا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر مہندی نہیں لگی تھی، نہ چوڑیاں پہنی تھی، نہ خوابوں کا آنچل اس کے سر پر تھا۔ وہ کام کرنے جا رہی تھی اس عمر میں جب بچیاں گڑیوں سے کھیلتی ہیں اور بستے اٹھاتی ہیں۔ میری بیٹی جھاڑو اٹھا رہی تھی اور برتن دھو رہی تھی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے تلخ دن تھا، لیکن شاید یہی ایک امید تھی جو مجھے باقی بیٹیوں کے لیے کچھ بہتر کرنے کا موقع دے سکتی تھی۔ میں نے اپنی گڑیا کو دروازے پر رخصت کیا جیسے بیٹیوں کو رخصت کیا جاتا ہے، مگر یہ رخصتی کسی شادی کے لیے نہیں بلکہ مزدوری کے لیے تھی۔ اس کے قدم جب دروازے سے باہر نکلے تو میری آنکھوں سے جو آنسو بہے وہ کبھی نہیں رکے۔ میرے شوہر کو کوئی پرواہ نہیں تھی، خدا نہ خواستہ بیٹیاں کہیں چلی جاتی اور کبھی واپس نہ آتی، اسے تب بھی پرواہ نہیں ہونی تھی۔ ابھی تو وہ خوش ہو رہا تھا کہ بیٹیاں پیدا ہونے پہ تو میں پریشان ہو گیا تھا، لیکن نہ ڈگری نہ تعلیم، اس کے بغیر بھی ان کو نوکری مل سکتی ہے، وہ بھی 20,000 والی۔ اس کی اس طرح کی باتیں سن کے مجھے غصہ بھی آتا تھا، لیکن ایک عورت جو نہ کوئی ہنر رکھتی ہے نہ تعلیم رکھتی ہے، جس کے پیچھے میکا بھی نہیں ہے اور اس نے 3 بیٹیاں پیدا کی ہے، وہ کیا ہی بولے گی؟ اس کی زبان تو جیسے اس کے پاس رہتی ہی نہیں۔ اگلے مہینے جب میں اپنی بیٹی سے ملنے گئی تو دل بہت بے چین تھا۔ ایک ماں کا دل جو اپنی بیٹی کو کام پر بھیج کے راتوں کو چین سے نہیں سوتا، وہ صرف 1 مہینے میں ہی کمزور ہو گئی تھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، ہاتھوں میں بے قراری تھی اور آنکھوں میں سوال تھے۔ جب میں اس بڑے سے گیٹ پر پہنچی جہاں میری بچی کام کر رہی تھی تو ایک ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ میں نے بتایا کہ میں گڑیا کی ماں ہوں، ملنے آئی ہوں اور تنخواہ لینے بھی۔ وہ اندر گئی اور تھوڑی دیر بعد گڑیا کو لے کر آئی۔ میں نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو دل اندر سے لرز گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہی تھی، آنکھوں کے نیچے حلقے تھے، چہرے پر وہ چمک نہیں تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ وہ کپڑے جو اس نے پہنے ہوئے تھے وہ نئے تھے، جوتا بھی نیا تھا، مگر وہ چمک جو اس کے چہرے پر ہونی چاہیے تھی وہ کہیں کھو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بس میری گود میں آ کے رونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو؟ اس نے سر ہلا کر کہا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ میں نے چونک کر اس سے پوچھا کہ کیا مطلب؟ اس نے صرف اتنا کہا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، مجھے یہاں اچھا نہیں لگتا۔ وہ بار بار یہی جملہ دہرا رہی تھی کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو ماحول صاف ستھرا تھا، ملازم بھی مہذب لگ رہے تھے اور وہ صاحب جو اس گھر کے مالک تھے ان کے بارے میں نے سنا تھا کہ وہ ڈاکٹر تھے اور لوگ ان کے گھر کو ڈاکٹر والا گھر کہتے تھے۔ میں نے خود کو یہ سمجھایا کہ شاید بیٹی کی یہ حالت مجھ سے دوری کی وجہ سے ہے، کیونکہ پہلی بار وہ اتنی لمبی مدت کے لیے گھر سے باہر رہی تھی۔ بچی تھی، نازک سی دل کی اور جذباتی تھی، شاید اسی لیے اتنی اداس تھی۔ میں نے اسے گلے لگا کے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، گھر پہ رہے گی تو وہاں کون سی خوش رہے گی؟ تمہارا باپ تو ویسے بھی ہر وقت باتیں سناتا رہتا ہے، تمہیں ادھر کام کر کے تھوڑا پیسہ بھی مل رہا ہے اور تھوڑی آزادی بھی ہوگی، وقت کے ساتھ ساتھ عادت ہو جائے گی۔ گڑیا میرے ساتھ واپس جانا چاہتی تھی، اس نے میری چادر کا کونا پکڑا اور کہا کہ امی مجھے ساتھ لے چلو، میں یہاں خوش نہیں ہوں۔ میں نے اسے دیکھا اور دل رو پڑا، مگر میں نے اسے سمجھایا کہ اگر میں تمہیں واپس لے آئی تو تمہارے باپ کا غصہ میری باقی بیٹیوں کو بھی جھیلنا پڑے گا، وہ کہے گا کہ تم دونوں نکل جاؤ اور چھوٹی بہنوں کو بھی لے جاؤ، اس لیے بہتر ہے کہ تم ابھی کچھ دن اور رہو، دل لگا لو ان لوگوں کے ساتھ، پھر دیکھیں گے۔ تنخواہ مجھے ان لوگوں نے ہاتھ پہ دی، میں نے اسے گنا، وہ پورے 20,000 روپے تھے۔ میں نے وہ رقم لے کر گھر واپس گئی، دل بہت بھاری تھا، قدم جیسے زمین پر بوجھ بن کے گر رہے تھے۔ دل کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر عقل کہہ رہی تھی کہ گھر کی بہتری کے لیے یہی بہتر ہے۔ اگلے مہینے جب تنخواہ لینے کا وقت آیا تو میرے شوہر نے کہا کہ وہ جائے گا۔ میں نے منع نہیں کیا کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ مرد ہونے کی وجہ سے بہتر انداز میں بات کر لے گا اور بار بار عورت کا جانا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ اور میری بیٹی کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ میں بہت یاد کرتی ہوں۔ وہ گیا اور شام کو واپس آیا۔ جب میں نے پوچھا کہ گڑیا کیسی تھی تو کہنے لگا کہ بالکل ٹھیک تھی، اچھی بھلی گھوم رہی تھی، ہنس رہی تھی، خوش تھی۔ میں نے ایک سکون کا سانس لیا اور خود سے کہا کہ شکر ہے میری بچی کا دل لگ گیا ہے، شاید جو تکلیف اسے پہلے مہینے محسوس ہوئی وہ اب
نہیں رہی۔ اسی طرح ایک اور مہینہ گزرا اور اس بار بھی شوہر ہی گیا اور واپس آ کر وہی باتیں کہی کہ سب ٹھیک ہے، وہ خوش ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر والے بھی بہت اچھے ہیں اور کام میں بھی آسانی ہے، مگر پھر کچھ ایسا ہوا جو میرے دل کو ہلا گیا۔ اگلے 3 مہینے جب میں خود گڑیا سے ملنے گئی اور میں نے دروازے پر ملازمہ سے کہا کہ میں ماں ہوں، ملنے آئی ہوں، تو وہ کہنے لگی کہ بی بی آج نہیں مل سکتی، کبھی کہتی وہ سو رہی ہے، کبھی کہتی وہ بازار گئی ہے، کبھی کہتی کہ صاحب لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، آپ بس یہ پیسے لے لے اور جائیں۔ 3 مہینے گزر گئے اور میں نے اپنی بیٹی کو صرف ایک بار دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد میری بیٹی جیسے غائب ہو گئی ہو، کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ اندر ہے یا نہیں، وہ صحت مند ہے یا بیمار ہے، وہ ہنس رہی ہے یا رو رہی ہے، وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ میں ان سے کہتی کہ مجھے بس 5 منٹ دے دیں، مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے، مگر وہ ٹال دیتے، پیسے میرے ہاتھ پر رکھتے اور دروازہ بند کر دیتے۔ میں پریشان ہو گئی، میرے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ میری بہن نے ایک روز کہا کہ نسرین، ایسے جوان بیٹیوں کو غیروں کے گھر چھوڑ کے بھول تھوڑی جاتے ہیں، کیا تمہیں عقل نہیں آئی؟ میں نے کہا کہ نہیں، 2 مہینے پہلے تو میرے شوہر کی بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ خوش ہیں، مگر پھر میرے دل میں سوال اٹھنے لگا کہ میں نے شوہر سے پوچھا کہ کیا تم واقعی گڑیا سے ملے تھے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں ملا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ پھر تم نے کہا تھا کہ خوش ہے، تو کہنے لگا بس میں نے کہہ دیا تھا تاکہ تم میرا سر نہ کھاؤ، تم باتیں کرتی رہتی ہو، اس لیے میں نے جھوٹ بول دیا۔ میری سانس رک گئی، میرا دل جیسے بند ہونے لگا۔ یہ حقیقت تھی کہ میری بیٹی صرف ایک بار مجھے ملی تھی، اس کے بعد 5 مہینے سے میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اور اس کا باپ جیسے باپ کہنا اب گناہ لگتا تھا۔ وہ اتنا لاپرواہ نکلا کہ اپنی ہی بیٹی کی خبر لینا گوارا نہ کیا اور اوپر سے جھوٹ بھی بولتا رہا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر لڑکی وہاں نہ ہوتی تو وہ لوگ ہمیں تنخواہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کر رہی ہے اور وہاں ہے۔ اس کا دل لگ گیا ہے اور شاید وہ اب ملنا نہیں چاہتی، اس لیے نہیں ملتی۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور سوچا کیا واقعی یہ میری بیٹی کا باپ ہے؟ کیا اس کے دل میں ذرا بھی درد نہیں تھا؟ کیا وہ نہیں سمجھتا کہ 5 مہینے تک اپنی ماں کو نہ ملنا کسی بھی بیٹی کے لیے معمولی بات نہیں ہوتی؟ کیا وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر بیٹی کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ میری روح چیخنے لگی، دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن میں صرف خاموش کھڑی تھی، کیونکہ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو رہا ہے اور میری گڑیا کسی تکلیف میں ہے۔ وقت ایسا ظالم تھا کہ نہ کوئی خبر آئی، نہ کوئی سلام، نہ کوئی نشانی، نہ کوئی خواب جس میں میں اپنی بیٹی کو دیکھ سکوں۔ میں دن رات بھی اس کا چہرہ یاد کرتی تھی اور رات میں بھی اس کی تصویر آنکھوں میں گھومتی رہتی تھی۔ اس کا وہ آخری لمحہ جب اس نے میری چادر کا کونا پکڑا تھا اور کہا تھا کہ امی مجھے واپس لے چلو، وہ لمحہ میرے دل میں خنجر بن کر چبھتا تھا۔ اس بنگلے کا پتہ ہمیں محلے کے ایک آدمی نے دیا تھا، وہ خود کو بہت نیک ظاہر کرتا تھا، کہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے انسان ہیں، ان پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ وہ بار بار کہتا کہ میں تو خود بیٹیوں والا ہوں، اگر میری بیٹیاں ہوتی تو میں تو خود ان کو وہاں کام پر رکھوا دیتا۔ تم بالکل فکر نہ کرو، اللہ کا شکر کرو کہ اتنا اچھا گھر مل گیا ہے جہاں نہ صرف تنخواہ ملتی ہے بلکہ کھانے، کپڑے، بیماری سب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ میں نے اس کی باتوں پر اعتبار کیا کیونکہ اس کی عمر بڑی تھی، چہرہ بھی شریف لگتا تھا اور باتوں میں اتنا یقین ہوتا کہ جیسے وہ سچ کے سوا کچھ بول ہی نہ سکتا ہو۔ لیکن اب وہی آدمی جب اس کے پاس گئی اور کہا کہ میری بیٹی سے مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا، مجھے کچھ شک ہو رہا ہے، تو کہنے لگا کہ بھائی مجھے کیا پتا کون کیسا نکلتا ہے، میں تو صرف جانتا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہے، اچھا انسان ہے، باقی اندر کیا ہو رہا ہے یہ تو کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ صاف کہنے لگا کہ اب آپ کی بیٹی کہاں ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ تو اللہ ہی جانے، ہمیں تو کچھ نہیں پتا۔ اگر آپ پولیس میں جائیں گی تو الٹا آپ کو ہی پیسے دینے پڑیں گے، ادھر تو کوئی سستا انصاف نہیں ملتا، بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ پیسے لیتے رہو اور دعا کرو کہ وہ خیریت سے ہو۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی مجھے چاہیے، وہ تنخواہ نہیں چاہیے۔ اس نے کندھے اچکا کے کہا کہ اگر وہ لوگ پیسے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ بچی زندہ ہے اور کام کر رہی ہے، اب وہ لوگ کیوں نہیں ملنے دیتے؟ یا ان کی مرضی ہے، یا جا کے ان کی منت کرو یا دعا مانگو، لیکن ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اس کی باتوں سے مجھے یوں لگا جیسے اس کا ضمیر کہیں مر چکا ہو، جیسے اسے ایک ماں کے دل کی حالت سمجھنا آ رہی ہو یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہو۔ ہم نے منت سماجت بھی کر کے دیکھی، میں اور میرا شوہر اس گیٹ پر کئی بار گئے، ہاتھ جوڑے، آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا کہ مہربانی کر کے صرف ایک بار گڑیا سے ملا دیں، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، صرف اس کی آواز سننی ہے، صرف اتنا چاہیے کہ وہ ہمیں کہہ دے کہ وہ خوش ہے۔ لیکن انہوں نے ہماری بات کا کوئی جواب نہ
دیا بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ تنخواہ لینی ہے تو لے لو، نہیں لینی تو مت لو، باقی ہم کسی سے نہیں ملتے، یہ ہمارا گھر ہے، ہماری مرضی ہے، ہم کس کو ملائے اور کس کو نہیں۔ میرا شوہر خاموشی سے پیسے لے کر واپس گیا، وہ راستے میں بھی کچھ نہ بولا، جیسے وہ اب ہر چیز کو مقدر سمجھ چکا تھا۔ اس کی خاموشی مجھے اور ڈرا رہی تھی، وہ نہ سوال کر رہا تھا نہ اعتراض، نہ ہی میری بیٹی کے لیے کوئی فکر دکھا رہا تھا۔ اور مجھے وہ وقت یاد آیا جب گڑیا کے کام پر جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ باپ کبھی اس کا درد نہیں سمجھے گا۔ مجھے نہ دن کا سکون تھا نہ رات کی نیند، بس ایک ہی دروازہ تھا جس پر میں روزانہ دستک دیتی تھی، وہ اللہ کا در تھا۔ میں نے دن رات دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی ذریعہ نہ تھا، نہ پیسہ، نہ سفارش، نہ کوئی طاقت۔ میں نے وہ وظیفہ پڑھا جو کسی ماں کو اپنے بچے کے لیے پڑھنے کا کہا جاتا ہے۔ میں نے ہر نماز میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے صرف یہی کہا کہ میری گڑیا کو سلامت رکھ، اس کی حفاظت فرما، جہاں بھی ہے اسے سکون دے۔ میرے رشتہ داروں کو جب پتہ چلا تو جیسے ان کی زبانوں میں زہر آ گیا، کسی نے دلاسا نہیں دیا، کوئی امید کی بات نہیں کی، بلکہ الٹا میرے دل کو توڑنے والی باتیں کرنا شروع کر دی۔ کوئی کہنے لگا کہ بیٹی کو وہاں بھیجا ہی کیوں تھا، جوان تھی، خوبصورت تھی، کسی کے دل کو بھا گئی ہوگی۔ کسی نے کہا کہ وہی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، کسی نے کہا کہ کام کر کے تنگ آ گئی ہوگی اور موقع دیکھ کر نکل گئی ہوگی، اور اب ان لوگوں کو شرمندگی سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں۔ ایسی باتیں تھی جو میرے دل پر کوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ میں خاموش رہتی کیونکہ میرا دل کہتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، وہ اگر چلی جاتی تو مجھے ایک بار ضرور بتاتی، مجھے ایک بار گلے ضرور لگتی، وہ مجھے کچھ کہتی، وہ خاموشی سے یوں غائب نہیں ہو سکتی۔ میں ہر روز کسی نہ کسی نئے الزام کو سہتی رہتی اور ہر روز خود کو ایک ہی بات سے دلاسا دیتی رہتی کہ وہ زندہ ہوگی، وہی ہوگی، صرف ان لوگوں نے سختی کر دی ہے، ملنے نہیں دیتے، وقت کے ساتھ شاید وہ خود آ جائے گی، شاید کوئی اس کے دل میں رحم آ جائے اور اسے ہمارے پاس واپس بھیج دے۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی تھی۔ میری ہڈیوں میں وہ تھکن تھی جو صرف ایک ماں ہی محسوس کر سکتی تھی، جس کی اولاد اس کی آنکھوں سے دور ہو اور اس کا کچھ عطا پتہ نہ ہو۔ میں دن میں کئی بار دروازے کی طرف دیکھتی کہ شاید اب کی بار وہ آ جائے، شاید اب کی بار وہ دروازہ بجے اور سامنے گڑیا کھڑی ہو، ہاتھ میں وہی پرانا دوپٹہ جسے وہ ہمیشہ لے کر چلتی تھی، مگر دروازہ ہمیشہ بند ہی رہا اور میری امیدیں بھی آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی تھی۔ اب تک کی زندگی نے جیسے سارے راستے بند کر دیے تھے، ہر امید ختم ہو چکی تھی، ہر دعا جیسے کسی سنسان ویرانے میں گم ہو جاتی تھی، میری سانسیں جیسے بس چل رہی تھی لیکن جینے کی کوئی وجہ باقی نہیں تھی، میری آنکھوں میں اب شک بھی نہیں بچتے تھے اور میرا دل ہر روز اسی گڑیا کے خیال میں ڈوبتا اور ڈرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، میرے شوہر کا موبائل گھر پر ہی رہ گیا تھا، وہ جلدی میں اسے شاید لے جانا بھول گیا تھا یا پھر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں گھر کے کام میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک فون بجنے لگا۔ یہ آواز میرے لیے عام سی تھی لیکن دل کو کچھ عجیب سا لگا۔ میں نے فون اٹھایا، جیسے ہی میں نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے ایک لڑکی کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، وہ کہہ رہی تھی کہ فلاں ہسپتال میں پہنچے، آپ کی بیٹی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں کچھ بھی نہیں سمجھ پائی، میرے ہاتھ سے موبائل گر گیا، دل کی دھڑکن جیسے سینہ پھاڑ کر باہر نکلنے کو تھی۔ میں نے بس دوپٹہ لیا اور ننگے پاؤں ہی بھاگ کھڑی ہوئی، مجھے راستے کی ہوش نہیں تھی، میں روتے ہوئے رکشہ روکتی رہی، بس پکڑنے کی کوشش کی، جیسے تیسے کسی سواری میں بیٹھی اور دل میں یہ سوچ لیا کہ اللہ کرے کہ میں اپنی بیٹی کو آخری بار دیکھ سکوں، پر ساتھ ہی ایک سوال بھی ستا رہا تھا کہ وہ ہسپتال میں ہے لیکن کیوں؟ وہ تو کام پر گئی تھی، کھانے پینے کا سب خیال رکھتے تھے، کپڑے دیتے تھے، بیماری کی صورت میں علاج کی باتیں کرتے تھے، تو پھر اب وہ کیوں آخری سانسیں لے رہی ہے؟ ہسپتال کے دروازے پر پہنچی تو دل جیسے حلق میں آ گیا، میں نے بھاگ کر اندر قدم رکھا اور جیسے ہی میں نے گڑیا کو دیکھا میری چیخ نکل گئی۔ میری بیٹی میرے سامنے بستر پر لیٹی تھی، اس کا چہرہ زرد تھا، ہونٹوں پر خون کے دھبے تھے، جسم پر چوٹوں کے نشان تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھی اور سانس بہت ہلکی ہلکی آ رہی تھی۔ میں ایک ماں تھی، میں جانتی تھی کہ میری بیٹی پر کیا بیتی ہے، لیکن زبان سے کچھ نہ بولی، صرف چیخی اور رونے لگی۔ میرے اندر کا ہر انگ جل رہا تھا کہ وہ لوگ جنہیں میں اچھا سمجھتی تھی انہوں نے میری بیٹی کو اس حال میں پہنچایا۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن 3 دن بہت اہم ہے، اگر وہ 3 دن گزار لے تو بچ سکتی ہے۔ میں نے وہ 3 دن کیسے گزارے یہ صرف میں جانتی ہوں، میں نے ہسپتال کے اس فرش پر راتیں جاگ کر گزاری،
میں نے کھانا نہیں کھایا، پانی بھی بہت دیر بعد پیا، صرف ہر سانس کے ساتھ اللہ کو یاد کیا کہ میری بچی بچ جائے۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بار بار آ رہا تھا، بہت بری طرح رو رہا تھا، اس کی آنکھیں لال تھی اور وہ ہر کسی سے گڑیا کا پوچھ رہا تھا۔ میں نے نرس سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کی بیٹی کو وہاں سے بچایا ہے۔ وہ ان کے گھر مہمان کے طور پر آیا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اسے پتا چلا کہ اندر کچھ برا ہو رہا ہے تو اس نے ہمت کی اور آپ کی بیٹی کو وہاں سے نکال کر ہسپتال لے آیا۔ میں اس کے پاس گئی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ آپ کی بیٹی میری بھی بیٹی جیسی ہے، میں خود بھی بیٹیوں والا ہوں اور آپ فکر نہ کریں، میں خود وکیل ہوں، میں اس کا کیس خود دیکھوں گا۔ وہ لوگ میرے رشتہ دار ضرور ہے لیکن میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، انہوں نے جو کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے اور یہ میں مقدمہ اپنے ہاتھ میں لے چکا ہوں۔ اس کی بات سن کر جیسے میری ٹوٹی ہوئی ہمت کو تھوڑا سا سہارا مل گیا تھا، میرے دل کو ایک روشنی سے محسوس ہوئی تھی کہ چلو کوئی تو ہے جو ہماری طرف سے بولے گا، کوئی تو ہے جسے ہماری تکلیف کا احساس ہے۔ میں نے اسے دعا دی اور اللہ سے کہا کہ اگر میری بیٹی بچ گئی تو میں عمر بھر اس آدمی کے احسان مند رہوں گی۔ 3 دن یوں لگتے تھے جیسے 3 صدیاں گزر رہی ہوں، ہر لمحہ میری آنکھیں دروازے کی طرف لگی رہتی کہ شاید ڈاکٹرز آئیں اور اچھی خبر دیں۔ میں ہر گھنٹے میں اللہ کا نام لے کر سجدے میں گر جاتی تھی۔ میں نے پورے 3 دن ہسپتال میں گزارے۔ جب تیسری رات ختم ہوئی تو صبح کے وقت ڈاکٹر آیا اور کہا کہ وہ اب خطرے سے باہر ہے، ہم نے اسے ہوش میں لا دیا ہے، وہ اب بول سکتی ہے۔ میں تیزی سے اس کے کمرے میں گئی، وہ کمزوری سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما، وہ بہت تھکا ہوا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا کہ امی میں بچ گئی ہوں اور اب میں کسی سے نہیں ڈروں گی۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اسے چپ کرایا۔ اس نے کہا کہ امی میں نے پولیس کو سب سچ بتا دیا ہے، جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ سب میں نے بتا دیا ہے، اب وہ لوگ بچ نہیں سکیں گے۔ میں نے اس کی پیشانی چومی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری بیٹی نہ صرف زندہ ہے بلکہ وہ ان ظالموں کے خلاف آواز بھی بلند کر رہی تھی اور اب ان لوگوں کی خیر نہیں تھی، کیونکہ گڑیا کا بیان اتنا واضح اور سچا تھا کہ ہر چیز کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اور وہ وکیل جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ اب انصاف ملے گا۔ جس دن گڑیا نے بیان دیا تھا اسی دن سے جیسے ایک نیا سفر شروع ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ کبھی میرے آنسو کسی کو اتنے برے لوگوں کے خلاف مضبوطی سے کھڑا کر دیں گے۔ وہ وکیل جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا وہ کسی فرشتے سے کم نہ تھا، اس نے سب کچھ اپنی ذمہ داری سمجھا اور نہ صرف مقدمہ لڑا بلکہ ہر قدم پر ہمارا سہارا دیا۔ اس نے اپنے دل کی طاقت سے ان ظالموں کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ عدالت میں ڈاکٹر بھی تھا جو گڑیا کی حالت جانتے ہوئے بھی خاموش رہا تھا، اس کا بیٹا بھی تھا جس نے ان سب میں حصہ لیا تھا اور اس کی بیوی بھی جو سارا ظلم دیکھ کر چپ رہی تھی۔ اس وکیل نے ان تینوں کو نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ ایسے ثبوت دیے کہ عدالت ان کے خلاف فیصلہ سنانے پر مجبور ہو گئی۔ وہ سب جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے لیکن یہ تو صرف انصاف کا ایک حصہ تھا، اصل لڑائی تو زندگی کو پھر سے سنوارنے کی تھی۔ اس وکیل نے ہمیں کہا کہ تمہیں زندگی میں دوبارہ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، تم لوگ ہارے ہوئے نہیں ہو، تم لوگوں نے ظلم سہا ہے، اب تمہیں جینا ہے۔ اس نے ایک بہت بڑی NGO سے رابطہ کیا، ان لوگوں نے نہ صرف گڑیا کے مکمل علاج کا خرچ اٹھایا بلکہ میری تینوں بیٹیوں کی تعلیم، شادی اور جہیز کا بھی پورا بندوبست کیا۔ انہوں نے ہمیں ہر مہینے کچھ رقم دینے کا وعدہ بھی کیا تاکہ ہمیں دوبارہ ایسی زندگی جینے پر مجبور نہ ہونا پڑے جس میں اپنی بچیوں کو دوسروں کے گھروں میں کام پر بھیجنا۔ گڑیا اب دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل ہو رہی تھی، اب اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی، اس کے ہاتھوں میں نئی زندگی کی خوشبو بسنے لگی تھی۔ وہ اب خاموش نہیں رہتی تھی بلکہ ہر بات پر اپنی رائے دیتی تھی اور مجھے گلے لگا کر کہتی تھی کہ امی اب ہم سب مل کر جئیں گے۔ اس وکیل نے ایک اور NGO سے رابطہ کروایا جو بے سہارا عورتوں کی مدد کرتی تھی، انہوں نے ہمیں ایک چھوٹی پرچون کی دکان کھولنے کے لیے رقم دی۔ میں نے پہلے تو سوچا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے لیکن اس بار میرے شوہر نے کہا کہ وہ یہ کام سنبھال لے گا، شاید اسے بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ اس دکان پر بیٹھتا ہے اور کسی قسم کی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرتا، نہ ہی وہ بیٹیوں پر غصہ کرتا ہے، نہ مجھے مارنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وکیل نے ایک اور درخواست عدالت میں دی تھی کہ اگر میرا شوہر دوبارہ میری بیٹیوں کو کسی کے گھر نوکری کے لیے بھیجنے کی کوشش کرے یا مجھ پر ہاتھ اٹھائے یا مجھے ذہنی اذیت دے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور وہ بھی جیل کی ہوا کھائے گا۔ یہ بات جاننے کے بعد وہ جیسے میرے تابع ہو گیا ہو، جیسے اسے احساس ہو گیا ہو کہ اب وہ میرے اوپر کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ زندگی آہستہ آہستہ سنبھل رہی تھی، میری بیٹی اب سکول جا رہی تھی، وہ شام کو واپس آ کر میرے ساتھ بیٹھتی، اپنا ہوم ورک کرتی، گڑیا کی حالت بہتر ہوتی جا رہی تھی اور اس کے چہرے پر پہلی جیسی
ہنسی ہنسی واپس آ رہی تھی۔ گھر کے کونے کونے میں جیسے زندگی دوبارہ لوٹ رہی تھی۔ ہم نے گھر میں ایک کونے میں چھوٹی سی عبادت کی جگہ بنا لی تھی جہاں روز شام کو دعا ہوتی تھی۔ میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھاتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھے وہ سب دیا جو میں نے مانگا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ دیا۔ میری ہر رات سکون سے گزرنے لگی تھی۔ اب مجھے کسی بات کا ڈر نہیں تھا۔ میری بیٹیوں کا مستقبل محفوظ ہو چکا تھا، ان کے لیے تعلیم بھی تھی، شادی کا سامان بھی تھا اور ایک باعزت زندگی بھی، جس کے لیے میں نے کتنی راتیں روتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ سب محنت اب رنگ لانے لگی تھی۔ میں جب گڑیا کو گلے لگاتی تو میری آنکھیں بھیگ جاتی اور وہ آہستہ سے میرے کان میں کہتی کہ امی ہم نے جیت لیا۔